الیکشن کے حوالے سے جو بڑا بینچ تھا 5 رکنی، اس کا ججمنٹ ہے. اس کا پیراگراف نمبر 15 یہ کہتا ہے کہ پاکستان کی فیڈرل گورنمنٹ، کیئر ٹیکر گورنمنٹس اور الیکشن کمیشن اور فیڈریشن کی ایگزیکٹو کے سارے ادارے وہ الیکشن ممکن بنانے کے لیے ماحول پیدا کریں، اقدامات کریں. ساتھ 2 لفظ پرو ایکٹیولی اور فوری طور پہ. اور یہ بھی کہا کہ ذمہ داری کا مظاہرہ کریں، لیکن انتہائی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کل جو ہم نے ریلی نکالنے کا اعلان کیا، یہ جو پہلے نکالنی تھی یہ وہی ریلی ہے. وہ ریلی جب روکی گئی تو اس کا نتیجہ ضلع شاہ کی کسٹوڈیل قتل کی صورت میں نکلا، اور اس قتل کے جو آپ اس کے زخموں کے نشان اگر دیکھیں اور ساتھ ارشد شریف شہید کے زخموں کے نشان آپ رکھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ ایک ہی طریقہ واردات استعمال ہوا ہے. اس کو لاہور ہائی کورٹ نے جب کاگنیزنس لی تو انہوں نے کہا جی ہم یہ وڈرا کرتے ہیں پابندی. وہی پابندی دوسری عدالت لاہور ہائی کورٹ ہے جس کی لیٹر اینڈ اسپرٹ میں جس کے آرڈر کی تمسخر اڑایا گیا ہے، اور کوئی پرواہ نہیں یہ کر رہے آئین کی، قانون کی اور اس ملک کے نظام کی. جمہوریت تو ہے ہی نہیں، جمہوریت تو نہیں ہے. ایک پہلو اس کے اوپر پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے کل پھر آج کے لیے ریلی کا اعلان کیا. اس ریلی کا جو روٹ ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں تفصیلات تھوڑی سی. وہ روٹ علیحدہ ہے، وہ پی ایس ایل کے روٹ سے کسی جگہ نہیں ملتا، نمبر 1. دوسری بات، جو ٹائمنگز ہیں پی ایس ایل لاہور کے میچ کے، اس سے یہ ٹائمنگ کوانسائڈ نہیں ہوتے. میچ ہونا ہے 7 بجے، ریلی ہونی ہے 2 بجے، اور ہم نے الیکشن کمیشن کو لکھ کے دیا ہے 5:30 بجے سے پہلے ایٹ دی موسٹ 5:30 بجے ریلی کنکلوڈ ہو جائے گی. اس لیے کسی جگہ کوئی انکنوینئنس پیدا کرنے کا یا کوئی گڑبڑ ہونے کا سوال ہی نہیں ہے. تیسرا نقطہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آج 2 جگہ میچ ہو رہے ہیں. آج پنڈی میں بھی میچ ہے نا، اف آئی ایم ناٹ رانگ. تو یہاں 144 نہیں ہے. ملتان میں بھی میچ ہوا، 144 نہیں ہے. کراچی میں بھی میچ ہوا، 144 نہیں ہے. لاہور کے میچز 144 نہیں ہے. اور اس سے پیچھے بھی کبھی پی ایس ایل کے موقع کے اوپر جو سیکیورٹی روٹ ہوتا ہے اس کو کور کرتے ہیں. اور جو آپ کو یاد ہے واقعہ ہوا تھا ایک فورن ٹیم کے ساتھ لاہور میں، تو سیکیورٹی روٹ کور کرتے ہیں نا جی. پورے لاہور میں 144 کا کوئی جواز نہیں ہے. یہ غیر قانونی ہے، یہ غیر آئینی ہے، یہ غیر پارلیمانی ہے، اور یہ غیر جمہوری قدم ہے. اس کے خلاف آج ہم نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو 90 دن کا الیکشن ہے اس کے فیصلے کے حوالے سے پٹیشن فائل کی ہے، جس پٹیشن کے اندر ہم نے جو نکات اٹھائے میں موٹے موٹے آپ کو بتاتا ہوں. اور یہ پٹیشن ہم نے دائر کی ہے، یہ الیکشن کمیشن کی آپ زوم کر کے دیکھ سکتے ہیں، اس کے اوپر مور ہے اور ریسیو کروا لی ہے. یہ وصول بھی ہو گئی ہے پٹیشن. ان کا جو R&I سیکشن ہے اس میں یہ پٹیشن ہے براہ راست عمران خان صاحب کی طرف سے. اور اس میں ہم نے جو ایک ارجنٹ نوٹ لکھا ہے، اس نوٹ میں یہ کہا ہے کہ 2 بجے چونکہ ریلی ہے تو اس لیے اس پہ فوری طور پہ آرڈر جاری کیا جائے. اور الیکشن کمشنر آ سکتے ہیں، کوئی ایک ممبر ہوں وہ بھی آرڈر جاری کر سکتے ہیں. یہ آرڈر اس طرح کا آرڈر نہیں ہے جس کی کوئی ہیئرنگ کی جائے لمبی چوڑی. یہ آرڈر یہ ہے کہ آپ کا قانون یہ کہتا ہے، اور جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے
اس نے اس آرڈر کا جو 15 نمبر پیرا ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے باقاعدہ کہ with regard to the election, in like matter, it is the duty of the provincial governments acting under the caretaker cabinets to proactively provide all aid and assistance as may be required by the Election Commission. The duty cast upon the authorities as set out in Section 50 of 2017's Act must also be discharged forthwith and proactively. جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے حکم دیا وہی ہم نے الیکشن کمیشن سے وہ فیصلہ لکھ کے سپریم کورٹ آف پاکستان کا اور وہ اسی پہ ہم نے ریلیف مانگا ہے. آخری بات میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ عمران خان کے خوف کی وجہ سے پورا شہر بند کرتے ہیں. عمران خان کے خوف کی وجہ سے کیمیکل پھینکتے ہیں اپنے بچوں کے اوپر, بختر بند گاڑیاں لاتے ہیں اپنے بچوں کے اوپر, واٹر کینن یوز کرتے ہیں اپنے بچوں کے اوپر. ایک بچہ شہید ہوتا ہے اور ایک جو کہتا ہے میں ڈاکٹر ہوں, آئی جی پنجاب, اس کی کل پریس کانفرنس ہوتی ہے. میں قوم کو یاد دلانا چاہتا ہوں, آپ ضرور مہربانی کر کے دکھائیے گا, کردار وہی ہیں. اس وقت شہباز شریف تھا جس کے ساتھ زینب کے ابا کو بٹھایا گیا تھا, اور وہی کردار ہیں جو اس وقت کہہ رہے تھے کہ تم نے کوئی مطالبہ نہیں کرنا, کوئی بات نہیں کرنی. کل بھی 2 چینل جو گورنمنٹ کے آبویسلی حامی تھے, آپ میں سے اور کون سا چینل ہے جس کو دعوت دی گئی تھی کہ ان کی کوئی ہم نے میڈیا ٹاک کرنی ہے, آزاد میڈیا, آزاد رپورٹر, سوال کرنے والا میڈیا, سوال اٹھانے والے رپورٹرز, ان کو نہیں بلایا گیا. اور پھر کل کیا ہوا کہ ایک مجرم کی طرح ہاتھ رکھ کے, جس طرح جنرل شعیب صاحب کو جب گرفتار کیا گیا یہاں پیش کیا گیا تو پولیس والوں نے ہاتھ رکھا ہوا اوپر, اسی طرح کا ہاتھ آئی جی کا پڑا ہوا ہے. اور وہ جو شہید کے والد ہیں اس کو سوالوں کے جواب دینے کی اجازت نہیں دے رہے. تو آپ نے اس سے پہلے جو ایکشن دیکھا تھا زینب کیس میں, اس وقت جو شہباز کی سپیڈ لگی ہوئی تھی پنجاب کو, اب جو 11 مہینے میں سپیڈ نے جو آج ہمارا اشر کر دیا پورے پاکستان کا, اب لوگ سبزی خریدنے کے لیے بھی وہ جگہ ڈھونڈتے ہیں جہاں سے اس ریٹ پہ ملے کہ ہانڈی تو پک سکے. آٹا خریدنے کے لیے جو فوڈ باسکٹ ہے پاکستان کی اور ایشیا کی کہتے ہیں پنجاب, اس کے اندر جو عفت مآب خواتین ہیں وہ بھی لائن میں لگی ہوئی اور دھکے کھا رہی ہیں. تو جو ہم نے درخواست کی ہے اس کے 4 حصے ہیں. ایک حصہ یہ کہ فوری طور پہ اجازت دی جائے آج کی ریلی کرنے کی, پہلا حصہ. دوسرا حصہ یہ کہ الیکشن کمیشن اپنے اختیارات استعمال کرے. کب استعمال کرے گا الیکشن کمیشن؟ الیکشن گزر جانے کے بعد الیکشن کمیشن اختیارات استعمال کرے. اور تیسرا یہ کہ کمپین کرنا ہمارا آئینی حق ہے. تم تو گھر سے نہیں نکل سکتے, اس لیے تم چاہتے ہو کوئی بھی نہ نکلے. تمہیں تو لوگ ڈھونڈ رہے ہیں. تم نے کہا تھا 6 مہینے میں میں وہ حالت کروں گا کہ قوم دیکھے گی. واقعی تم نے وہ حالت کی, پوری قوم دیکھ رہی ہے. نکلو نا باہر. جلسیاں کیوں کرتے ہو سرکاری عمارتوں کے اندر اور شادی ہالوں کے اندر؟ اور جو تیسرا نقطہ ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ ایک پارٹی کے اوپر اور ایک لیڈر کے اوپر اب تقریباً 79 مقدمے ہو چکے ہیں, قتل والی ایف آئی آر کو شامل کر کے. اور اس حال میں کس طرح سے فیئر فری ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرایا جائے گا؟ دوسرا یہ جو سرکاری ملازم یہ 144 لگانے والا ڈپٹی کمشنر ہے وہ میرا آر او ہوگا, میرے ساتھ وہ کیا سلوک کرے گا؟ یہ ہمیں قبول نہیں ہے. اس کے لیے میں درخواست کرتا ہوں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے کہ آپ مہربانی کریں. اس قوم کے مستقبل کا سوال ہے, آپ کے صوبے کا مستقبل ہے, میرا بھی صوبہ ہے, اس کا بھی مستقبل ہے. اور اس لیے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ جو آر اوز ہیں اور ڈی آر اوز ہیں وہ عدلیہ میں سے دیں, اور عدلیہ میں سے جو دوست آتے ہیں ان پہ لوگوں کو زیادہ اعتماد ہوتا ہے دوسرے اداروں کے جو ان کے گھر کی چاکری کرتے ہیں ہاؤس آف شریف کی. اور آخری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے
کہ PSL بہانہ ہے, عمران خان کی ریلی نشانہ ہے, اور عمران خان نے باہر آنا ہے انشاءاللہ العزیز, اور PDM کو بگانا ہے. اچھا بابر احمد صاحب, عمران خان تو الیکشن کمیشن کو تسلیم ہی نہیں کرتے اور آپ درخواست لے کے یہاں پہنچ گئے ہیں, یہ دوہرا معیار کس طرح کی ہے؟ الیکشن کمیشن, آپ کا سوال ہے, کو تسلیم نہیں کرتے. الیکشن کمیشن کو سب تسلیم کرتے ہیں, PTI, عمران خان, میں. جو جانبدارانہ اقدامات, فیصلے اور رویے ہوتے ہیں ان کو ہم تسلیم نہیں کرتے. یہ فرق ہے. آپ نے صحابیوں کی بات کی, میں تعلق نیوز ہے, شیراز میں نام ہے. کل زمان پارک میں نیو کی ٹیم پر حملہ ہوا, ہمارے بجلی آپریٹر زخمی ہوئے. ابھی تک آپ کی طرف سے, PTI کی طرف سے کوئی مذمتی بیان سامنے نہیں آیا. وجوہات کیا ہے صحابی بیان میں؟ میرے علم میں نہیں ہے, لیکن کسی ٹیلی ویژن کے کسی کارکن پہ کسی جگہ بھی جو حملہ ہو, نہ خوشگوار بھی ہے, نہ قابل قبول بھی ہے, قابل مذمت بھی ہے. آپ یہ بتا سکتے ہیں اگر اجازت نہیں ملتی کیا ریلی منسوخ کی جائے گی؟ یہ دیکھیں نا, یہ تو نہیں ملتی کا لفظ وہاں سے آ سکتا ہے یا مل گئی آ سکتا ہے. میں پریمپٹ نہیں کرنا چاہتا. الیکشن کمیشن, ہم نے درخواست جمع کرا دی ہے, فیصلہ انہوں نے کرنا ہے, ان کو کرنے دیں, پھر ہم اپنا فیصلہ کریں گے. لیکن ریلی اناؤنس شدہ ہے, اس کو غیر آئینی تھوڑا ہی ہے, آئینی ریلی ہے. جی, اگر PTI ریلی نکالتی ہے لاہور میں, خان صاحب اس کو لیڈ کریں گے, اس دوران اگر گرفتار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تب کیا رہتے ہیں, اس کی کوئی اسٹریٹجی بنائی ہے؟ دیکھیں, ہم نے اسٹریٹجی پوری الیکشن کمپین کی بنائی ہوئی ہے. ایک ایک مرحلے پہ ہم اسٹریٹجی بناتے ہیں. جو پچھلی ریلی نکلی تھی, انتظامیہ کے ساتھ بیٹھ کے اس کا روٹ اسٹریٹجی کا حصہ تھا, ہم نے طے کیا, اور اسی طرح کا روٹ ہے, اسی طرح کے سارے ہمارے اقدامات ہیں, اور سارا کچھ ٹرانسپیرنٹ ہے. اس ملک میں یہ واحد جماعت ہے جس نے کبھی نہیں کہا قانون توڑو, جس نے نہیں کہا کبھی آئین توڑو. اب تو دیکھیں نا, گورنر ہے, وہ کہتا ہے میں سپریم کورٹ کا حکم نہیں مانتا. دوسرا گورنر تھا, وہ کہتا ہے لاہور ہائی کورٹ کا حکم میں نہیں مانتا. وزیر ہیں, وہ کہتے ہیں ہم آئین نہیں مانتے, اور وہ کہتے ہیں کہ اداروں پہ حملہ نہیں ہونا چاہیے, اور سپریم کورٹ کو ادارہ ہی نہیں سمجھتے, حملہ کرتے ہیں روز. جی, اچھا نہیں, آپ سوال نہیں کر سکتے. جی, آپ جو کہہ رہے ہیں موجودہ حکومت نے لوگوں کا بھرکس نکال لیا, ٹھیک کہہ رہے ہیں. ایک منٹ سن لو نا, سن لو. وہ کہتے ہیں گورنمنٹ نے تماشا بنایا ہوا ہے, خون کے قطرے بھی آخری قطرے تک وہ لڑیں گے. یہ اچھا جذبہ ہے, لیکن پریس کانفرنس کے علاوہ بات کر لیں آپ. جی, دیکھیں, سیکیورٹی اداروں کی جو بریفنگ کا سلسلہ جاری ہے, میرا تو خیال یہ ہے کہ جب بریفنگ ہو, مثلا ہم نے 2 دفعہ فوج کی بریفنگ کرائی تھی, تو فوج سے بڑا سیکیورٹی ادارہ تو ملک میں کوئی نہیں ہے. ISI کی بھی بریفنگ کرائی تھی, اس سے بڑا بھی کوئی ادارہ نہیں ہے جو انٹیلیجنس کلیکشن جس کا کام ہے. اچھا, اب یہ 2 ادارے ہیں, اگر تو ہم ساری جماعتوں کو بلا کے بٹھا کے ہم نے بریفنگ کرائی ہے, تو بریفنگ بند کمرے میں کیوں ہو رہی ہے؟ میں سب سے بڑا الیکشن کا سٹیک ہولڈر میں ہوں, تحریک انصاف ہے, عمران خان ہے. سیکیورٹی کے اوپر بریفنگ ہے تو ہمیں بلائیں, ہم کوئی سوال اٹھاتا ہے ہم اس کا جواب دیں. ایک دوسرا جو اس کا پورشن ہے آپ کے سوال کا, وہ یہ ہے کہ جو بریفنگ کے نام کے اوپر یا سیکیورٹی کے نام کے اوپر الیکشن ملتوی ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا. ایران میں پوری پارلیمنٹ اڑا دی تھی دہشت گردوں نے, لیکن الیکشن ہوئے. بی بی کی شہادت کے بعد بھی ہوئے, اور ضیاء الحق صاحب کے بعد بھی الیکشن ہوئے. اس لیے یہ کوئی جواز نہیں ہوگا. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ جب عدالتوں میں جانا ہوتا ہے تو عمران خان یہ کہتے ہیں کہ سیکیورٹی کے انتظامات میں جان کو خطرہ ہے, تو آج جب ریلی نکالیں گے تو آپ کو کیا لگتا ہے ان کی جان کو خطرہ نہیں ہوگا؟ وہ ریلی میں پورے انتظامات کے ساتھ, جس طرح وہ لاہور ہائی کورٹ میں گئے تو ساتھ ریلی ان اناؤنس تھی, ہزاروں لاکھوں لوگ نکل آئے, پورا شہر تھا, اور وہ اپنی گاڑی کے اندر گئے. ان کو ایک کمپاؤنڈ کے اندر جانے دیا گیا, اور کمپاؤنڈ سے کورٹ نے کہا سیکیورٹی دیں, نہیں ملی. کورٹ کے اندر گئے, ہمارے وکلا نے سوال اٹھایا, جج صاحب نے پھر حکم دیا جو آپ کہہ رہی ہیں کہ سیکیورٹی میں لے کے جاؤ, پھر نہیں ملی. اس لیے کہ عمران خان کے خلاف, میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا,
लेकिन ये मुसलसल थ्रेट है, और मुसलसल थ्रेट हमें कौन बताता है? हुकूमत बताती है। हमें कौन बताता है? जिनके पास थ्रेट अलर्ट आते हैं वो हमें बता रहे हैं सारे, और खुल के बता रहे हैं, कोई छुप के नहीं, कान में नहीं बता रहे। तो वो जिनके कान में बता सकते हैं उनको पता नहीं क्या बता रहे हैं। कोई और बोला था? रमान साहब ये बताइएगा, जैसा कि आपने कहा कि जियो और 24 न्यूज़ को बनाया गया था, लेकिन आपके मुखालिफिन कहते हैं कि खान साहब भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे या फिर इंटरव्यू देते थे तो वो भी पिक एंड चूज करते थे। आपने नाम लिया, मैंने नाम नहीं लिया था। 2 को मैंने कहा बुलाया गया, तो मैंने साथ ये कहा था ये हुकूमत के हामी हैं। आपने नाम लिया, आपका शुक्रिया। डॉक्टर साहब कल एक ऑडियो लीक हुई है, उसके ऊपर कमेंट करना चाहेंगे? देखें, जो ऑडियो लीक हुई है वो ऑडियो लीक नहीं है, वो दस्ते कातिल पे, कफ़े कातिल पे या खंजर पे, शायर ने कहा हुआ है, तीनों जगह जहाँ किसी मजलूम का खून होगा, ज़मीन पे गिर जाए तो वहाँ भी जम जाता है। ये खून बोला है और बता रहा है, खून निशानदेही कर रहा है कि कौन इस ड्रामे का स्क्रिप्ट राइटर है, कौन इस ड्रामे को जिसको मैंने नाम दिया है कि इट इज़ कवर अप डॉक्ट्राइन। डॉक्ट्राइन अच्छा नहीं लगा आपको? ये जो कवर अप डॉक्ट्राइन है, इस डॉक्ट्राइन की जो कल आपने देखा, स्क्रिप्ट राइटर है खातून, उसकी आवाज़ सामने आई, साथ उसके कोई अंकल हैं, परवेज़ तो रुखसत हो गए, मुझे नहीं पता ये दूसरे कौन से हैं। जो आई होप कि ये वो नहीं है जिनको वज़ीर से हटाया गया था कि वो लीक करते रहते हैं चीज़ें। और फिर उसके जो फाइनेंसर हैं वो उसके अब्बू हैं, और उसका जो यहाँ पे डायरेक्टर है वो उसका चाचू है। और उसमें जो 2 अदाकार आए थे, एक अदाकार ने कहा कि मैं डॉक्टर हूँ, ये रिपोर्ट ठीक नहीं है। तुम्हें तो इतना नहीं पता कि वो FIR भी ठीक नहीं है, डॉक्टरी बाद में करना, IG पहले बनो, FIR खारिज करो।